السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ محترم ناظرین، قرآن کریم کے 7ویں پارے کی تفسیر آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے۔ چھٹے پارے کے آخر میں یہ کہا گیا کہ اہل ایمان سے سب سے زیادہ قریب وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو نصارہ کہتے ہیں، عیسائی کہتے ہیں۔ اس کی 3 وجہ بتائی گئی۔ فرمایا کہ ذالک بأن منہم قسیسین، اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ عیسائیوں کے اندر قسیس ہوتے ہیں، قسیس ان کے علماء کو کہا جاتا ہے، ورہبانا، اور دوسری وجہ کہ ان کے اندر راہب ہوتے ہیں، عالم ہوتے ہیں، اور تیسری وجہ وانہم لا یستکبرون۔ پہلی وجہ قسیس یعنی عالم ہوتے ہیں، دوسری وجہ ورہبان راہب یعنی عابد ہوتے ہیں، اور تیسری وانہم لا یستکبرون، وہ تکبر نہیں کرتے۔ تو یہ 3 صفات ان کے اندر ایسی ہیں جس کی وجہ سے وہ لوگ حق کے قریب ہوتے ہیں، مسلمانوں کے قریب ہوتے ہیں۔ اور پھر 7ویں پارے کی پہلی آیت میں کہا گیا وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ، جب رسول اکرم پر نازل ہونے والی کتاب کو وہ سنتے یعنی قرآن کو، تو ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں۔ جیسے نجاشی بادشاہ کے دربار میں حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب قرآن کریم کی تلاوت کی اور سورہ مریم کی آیتیں پڑھی گئی تو نجاشی رونے لگا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ حق بات کو قبول کرنے کے لیے یہ 3 صفات بہت ضروری ہیں۔ ایک تو انسان کے اندر علم ہو، انسان جتنا اللہ تعالیٰ کا اور اللہ کے دین کا علم حاصل کرے گا، حق سے اتنا قریب ہوگا۔ اسی لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے اس کے بندوں میں علماء ڈرتے ہیں جو صحیح معنوں میں اللہ کا علم رکھتے ہیں۔ تو جتنا آدمی اللہ کے بارے میں علم حاصل کرے گا، اللہ کا خوف اور اللہ کی خشیت اس کے دل میں پیدا ہوگی۔ اور دوسری چیز ترک دنیا پرست انسان کبھی حق بات کو قبول نہیں کر سکتا، لیکن جو تارک دنیا ہو، جو دنیا کو چھوڑ ہی دیتا ہے، جیسے کہ عیسائیوں کے جو راہب ہوتے تھے جو عبادت کرنے میں اتنے یعنی آگے نکل جاتے تھے کہ دنیا سے بالکل دور ہو جاتے تھے، تو ترک دنیا کی وجہ سے بھی حق کے تھوڑا قریب ہو جاتے تھے۔ اور تیسری وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، ان کے اندر تکبر نہیں تھا۔ جب تک تکبر ہے انسان کے اندر، انسان حق بات کو قبول نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد ایک بات بتائی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو حلال کیا ہے، اللہ کے حلال کو حرام جاننا بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا ان اللہ لا يحب المعتدین۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ کی حلال کی ہوئی چیزوں کو حرام مت کرو، حد سے تجاوز مت کرو۔ اللہ تعالیٰ حد سے تجاوز کرنے والوں کو ناپسند کرتا ہے۔ بڑی مشہور حدیث ہے 3 لوگوں کے بارے میں، صحیح بخاری وغیرہ کے اندر ہے کہ 3 صحابہ اللہ کے رسول کی عبادات کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے پاس گئے، اور جب آپ کی عبادات کے بارے میں ان کو معلوم ہوا تو انہوں نے کہا کہ یہ تو بہت کم ہے۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ چونکہ یہ اللہ کے نبی کا معاملہ ہے اور اللہ کے نبی تو بخشے بخشائے ہیں، آپ کو ضرورت بھی نہیں ہے کثرت عبادت کی، تو ان تینوں نے اپنے اپنے طور پر ایک ارادہ کیا۔ ایک نے کہا کہ آج کے بعد میں رات بھر نماز پڑھوں گا، دوسرے نے کہا کہ میں آج کے بعد ہمیشہ روزہ رکھوں گا، تیسرے نے کہا میں شادی نہیں کروں گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ان کے بارے میں معلوم ہوا تو آپ نے ان تینوں کو بلانے کے بعد کیا کہا تھا؟ اما انی اخشاکم للہ واتقاکم لہ، سنو میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا اور اللہ کا تقوی رکھنے والا ہوں۔ واصوم وافطر، لیکن میں روزہ بھی رکھتا ہوں اور نہیں بھی رہتا ہوں، روزہ توڑ بھی دیتا ہوں۔ واصلی وارقد، اور میں نماز بھی پڑھتا ہوں، رات میں آرام بھی کرتا ہوں، رات بھر نماز نہیں پڑھتا، رات میں آرام بھی کرتا ہوں۔ وتزوجت، اور میں نے شادیاں بھی کی ہیں، میں نے نکاح بھی کیے ہیں۔ فمن رغب عن سنتی فلیس منی، اور یہی میرا طریقہ ہے، اور جو میرا طریقہ چھوڑ دے وہ مجھ سے نہیں۔ دین کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم حلال اور مباح چیزیں چھوڑ دیں۔ حلال اور مباح چیزیں جو اللہ نے ہمارے لیے حلال کی ہیں ان کو ہمیں اپنے اوپر حرام کرنے کا کوئی حق نہیں۔ اسی لیے ترمذی کتاب التفسیر کے اندر ایک صحیح حدیث موجود ہے کہ ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس ہے اور کہا کہ اللہ کے نبی، میں جب گوشت کھاتا ہوں تو عورتوں کی طلب میرے اندر بڑھ جاتی ہے، میرے اندر شہوت بڑھ جاتی ہے، اس لیے میں نے اپنے اوپر گوشت کو حرام کر لیا۔ تو اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم، جو اللہ تعالیٰ نے پاک چیزیں حلال کی ان کو حرام مت کرو۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اللہ کے نبی کو پتہ چلا یہ رات بھر قیام اللیل کرتے ہیں اور دن میں روزہ رکھتے ہیں، بیوی بچوں کے حقوق سے غافل ہیں۔
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا الم اخبر انک تصوم النہار و تقوم اللیل، مجھے پتہ لگا ہے کہ تم رات میں نماز پڑھتے ہو، دن میں روزہ رکھتے ہو؟ کہا کہ ہاں اللہ کے نبی ایسا تو ہے۔ آپ نے فرمایا فلا تفعل، ایسا مت کرو، سم و افطر، روزہ بھی رکھو اور افطار بھی کرو، یعنی ناغہ بھی دو، گیپنگ بھی کرو، وقم و نم، اور رات میں قیام بھی کرو اور آرام بھی کرو، فإن لجسدک علیک حقا وإن لعینک علیک حقا وإن لزوجک علیک حقا وإن لزورک علیک حقا، تمہاری آنکھوں کا، تمہاری باڈی کا، تمہارے جسم کا تمہارے اوپر حق ہے، تمہارے مہمان کا بھی تمہارے اوپر حق ہے، اور تمہارے رب کا بھی تمہارے اوپر حق ہے۔ اس کے بعد قسم کا کفارہ بتایا گیا، فرمایا لا یؤاخذکم اللہ فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان فکفارتہ اطعام 10 مساکین من اوسط ما تطعمون اہلیکم او کسوتہم او تحریر رقبۃ فمن لم یجد فصیام 3 ایام ذالک کفارۃ ایمانکم اذا حلفتم۔ دیکھیے قسم کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے یمین لغو، بیکار قسم جو آدمی بات بات میں کھاتا ہے، تکیہ کلام کی طرح، قسم سے قسم سے قسم لوگ بولتے ہیں نا، تو یہ قسم جو ہے اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے شریعت میں۔ اور دوسری قسم ہوتی ہے یمین غموس، جھوٹی قسم، اپنا سامان مہنگا بیچنے کے لیے جھوٹی قسم کھا لیا، اپنے سامان اپنے پروڈکٹ کی سیل کرنے کے لیے جھوٹی قسم کھا رہا ہے، تو یہ یمین غموس ہے، یہ بھی حرام ہے۔ اور تیسری جو قسم ہے یمین معقد، اپنی بات کو پختہ کرنے کے لیے سنجیدگی کے ساتھ جو قسم کھائی جائے، اس قسم کو کھانے کے بعد اگر قسم توڑتا ہے تو کفارہ دینا پڑے گا۔ کفارہ کی 3 صورتیں ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے، ہر مسکین کو 2 ٹائم کا کھانا کھلائے، یا 1.5 کلو، آدھا سا یعنی تقریباً 1.5 کلو اناج ان کو ایک مسکین کو بھجوا دے، یا 10 مسکینوں کو جو ایوریج کپڑا ہے، جوڑا کرتا پیجامہ، ایک جوڑا 10 مسکینوں کو کپڑا دیتے۔ یہ پہلی صورت ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ آدمی گردن آزاد کر دے، اور اگر یہ دونوں صورتیں ممکن نہ ہوں، یعنی آدمی غریب ہو، کھانا بھی نہیں کھلا سکتا، کپڑا بھی نہیں دے سکتا، اور گردن تو آزاد کرنے کا آپشن آج ہے بھی نہیں، تو تیسری صورت یہ ہے کہ لگاتار 3 دن روزہ رکھے، تو یہ قسم کا کفارہ ہے۔ اس کو انشاءاللہ اگر آدمی ادا کرے گا تو قسم توڑنے کے ذریعے جو گناہ ہوا ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کا معاف کر دے گا۔ اس کے بعد شراب اور جوئے کی حرمت کی آیت نازل ہوئی۔ اس کے بعد جو آیت ہے وہ شراب اور جوئے کے تعلق سے ہے کہ یہ کتنی خطرناک چیزیں۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، شراب، جوا اور پانسے کے تیر، یہ سارے کے سارے کام شیطانی کام ہیں۔ فاجتنبوہ لعلکم تفلحون، ان سے بچو تبھی تم کامیاب ہو سکتے ہو۔ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء، شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ تمہارے بیچ میں دشمنیاں پیدا کر دے، نفرتیں پھیلا دے شراب اور جوئے کے ذریعے۔ شراب کے نشے میں اور جوئے کے چکر میں تم ایک دوسرے سے جھگڑے کرو گے، لڑائی کرو گے، گھر مکان پچھوا ڈالو گے، تو یہی شیطان چاہتا ہے۔ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ، اور شیطان یہ چاہتا ہے کہ تم اللہ کے ذکر سے اور نماز سے دور ہو، نشے کی حالت میں رہو گے، نماز کے قریب نہیں جاؤ گے، جوئے کے چکر میں نماز سے غافل ہو جاؤ گے، تو اللہ کے ذکر سے اور نماز سے غافل کرنا چاہتا ہے شیطان۔ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، تو کیا تم باز آ جاؤ گے؟ جب یہ آیت نازل ہوئی، صحابہ کرام نے اپنے اپنے شراب کے برتن توڑ دیے، شراب کے پیالے بہا دیے، ان کے جام مدینہ کی گلیوں میں بہا دیے، اور سارے صحابہ نے کہا انتہینا ربنا، اے ہمارے رب ہم باز آ گئے۔ تو یہ شراب اور جوا اتنی خطرناک چیز ہے، اور اتنی لت تھی عرب کے اندر، لوگ اس کو اتنے یعنی ان کے معمولات میں شامل تھی شراب اور جوا، مگر اس ایک آیت کے نازل ہونے کے بعد صحابہ کرام کا جذبہ اطاعت دیکھیے کہ انہوں نے فوراً اس کو ترک کر دیا۔ اس کے بعد صحابہ کی ایک احتیاط بتائی گئی، لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا، صحابہ کو یہ بھی ڈر پیدا ہوا کہ اب تک جو مسلمان شراب پیتے تھے، پہلے شراب حرام ہونے کے پہلے، وہ اللہ کو پیارے ہو گئے، تو ان کی مغفرت ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ صحابہ کو ان کی بھی فکر تھی۔ آج ہمیں سے کتنے مسلمان ہیں جن کو معلوم ہے کہ شراب حرام ہے لیکن شراب پیتے، جوا حرام ہے جوا کھیلتے ہیں۔ صحابہ کرام کے اوپر جب یہ آیت نازل ہوئی تو ان کو ڈر ہوا کہ ہمارے وہ ساتھی، ہمارے وہ رشتہ دار جو شراب پیتے پیتے ان کا انتقال ہو گیا، اللہ کو پیارے ہو گئے، تو ان کا کیا ہوگا؟ تو اللہ نے ان کے اس سوال کا جواب دیا،
کہ لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا اذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات، اللہ نے فرمایا کہ کوئی گناہ ان کے اوپر نہیں ہوگا، کیونکہ اس وقت جو ہے ان کے اوپر شراب حرام نہیں تھی۔ اگر ان کے اندر تقویٰ تھا، اللہ کے اوپر ایمان تھا، نیک عمل کرتے تھے، تو اگر وہ شراب انہوں نے اس دور میں پی بھی ہے تو ان پر کوئی پکڑ انشاءاللہ نہیں ہوگی۔ اس کے بعد صحابہ کی ایک آزمائش کا ذکر کیا گیا۔ صحابہ کرام شکار پر ان کی معیشت کا دار و مدار تھا، شکار کرتے تھے، وہ حالت احرام میں شکار کو حرام کیا گیا۔ اب ان کی آنکھوں کے سامنے شکاری جانور جو ہے، جن جانوروں کا شکار کیا جاتا ہے، وہ گھومتے تھے، پھرتے تھے، لیکن وہ ان کو پکڑ نہیں سکتے تھے، حرام تھا۔ یہ بہت بڑی آزمائش کی چیز تھی۔ ایک انسان کی خواہش کی چیز اس کے کنٹرول میں ہو اور اس کو استعمال نہ کرے، یہ بہت بڑے امتحان کی چیز ہے۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لیبلونکم اللہ بشیء من الصید تنالہ ایدیکم ورماحکم لیعلم اللہ من یخافہ بالغیب لیعلم اللہ من یخافہ بالغیب۔ اے ایمان والو، اللہ تم کو ضرور آزمائے گا شکار کے ذریعے۔ جس شکار تک تمہارا ہاتھ بھی جا سکتا ہے، تمہارے نیزے بھی جا سکتے ہیں، اتنے قریب سے وہ جانور گزرتے تھے۔ ایسا کیوں اللہ تم کو کیوں آزما رہا ہے؟ لیعلم اللہ من یخافہ بالغیب، تاکہ اللہ دیکھے کہ کون بغیر دیکھے اللہ سے ڈر رہا ہے۔ آج ہم سب کے ہاتھوں میں موبائل ہے، اور موبائل پر برائی کے تمام راستے اوپن ہیں، یعنی ہماری شہوت کے تمام راستے ہمارے ایک ٹچ اور ایک کلک پر ہمارے سامنے ہیں۔ ہمیں قرآن کریم کی یہ آیت اپنے سامنے رکھنی چاہیے کہ صحابہ کرام نے کس طریقے سے اپنے آپ کو بچایا۔ ان کی محبوب چیز ان کی آنکھوں کے سامنے سے گزرتی تھی، لیکن وہ اللہ کے منع کرنے کی وجہ سے بچتے تھے۔ آج ہماری شہوت کی اور ہماری خواہشات کی چیزیں اگر ہمارے سامنے ہیں تو ہم اللہ کے عذاب کے ڈر سے کیوں نہیں اس کو چھوڑ سکتے؟ ہمیں اس آیت کو یاد کر لینا چاہیے۔ اس کے بعد کثرت سوال سے منع کیا گیا کہ بہت زیادہ سوال مت کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، اے ایمان والو بہت ساری ایسی چیزیں مت پوچھو کہ اگر بتا دی جائیں تو تم کو بری لگیں گی۔ وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَ لَكُمْ، اور قرآن کے نازل ہونے کے وقت اگر تم پوچھو گے وہ چیزیں تو تم کو ظاہر کر دی جائیں گی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ لوگ آگے اللہ کے رسول کے سامنے مذاق والے سوال کرتے تھے، اللہ کے رسول میرا باپ کون ہے؟ اللہ کے رسول میرا اونٹ غائب ہو گیا کہاں ملے گا؟ اس طریقے کے سوال کرتے تھے۔ اس موقع پر قرآن کی آیت نازل ہوئی۔ تو شریعت میں کثرت سوال سے منع کیا گیا ہے۔ سوال کا 3 مقصد ہوتا ہے، یاد رکھیے۔ ایک ہوتا ہے سوال برائے علم کہ ہم بھائی نالج کے لیے سوال کر رہے ہیں، دوسرا ہوتا ہے سوال برائے عمل کہ ہم سوال اس لیے کر رہے ہیں کہ ہم عمل کریں، اور تیسرا ہوتا ہے سوال برائے سوال، بس سوال کر رہے ہیں کوئی مقصد نہیں ہے۔ تو یہ جو تیسرا سوال ہے یہ منع ہے۔ بہت سارے لوگ دین میں بھی بال کی کھال نکالتے رہتے ہیں، بلا وجہ سوال کھڑے کرتے رہتے ہیں، سوال پیدا کرتے رہتے ہیں، منع کیا گیا، یاد رکھیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ذرونی ما ترکتکم، میں نے تم کو جس حال میں چھوڑا ہے مجھے اسی حال پر چھوڑ دو۔ فَإِنَّمَا أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَثْرَةُ سُؤَالِهِمْ، تم سے پہلے کے لوگوں کو بہت زیادہ سوال کرنے نے ہلاک کر دیا۔ وَاخْتِلَافُهُمْ عَلَىٰ أَنْبِيَائِهِمْ، اور اپنے نبیوں سے انہوں نے اختلاف کیا، اس اختلاف کی وجہ سے وہ ہلاک ہو گئے۔ حج کی فرضیت کا اللہ کے نبی نے اعلان کیا تو ایک صحابی نے کھڑے ہو کر کے کہا کہ کیا اللہ کے رسول ہر سال حج فرض ہے؟ تو اس موقع پر بھی آپ نے کہا تھا کہ اس طریقے کے سوال مت کرو۔ اگر میں بول دوں کہ ہر سال حج فرض ہے تو ہر سال حج فرض ہو جائے گا، کیونکہ ابھی شریعت نازل ہو رہی ہے۔ تو دین کے معاملے میں بال کی کھال نہیں نکلنی چاہیے، مسئلے کا علم کرنا چاہیے، حلال و حرام کا معلوم کرنا چاہیے، لیکن فضول قسم کے سوالوں سے ہم سب کو پرہیز کرنا چاہیے۔ اس کے بعد ان جانوروں کا ذکر کیا گیا جو مشرکین مکہ اپنے بتوں کے نام پہ چھوڑ دیتے تھے، جیسے ہمارے یہاں بڑے پیر صاحب کے نام پہ، خواجہ صاحب کے نام پہ کوئی بکرا چھوڑ دے رہا ہے، کوئی سانڑ چھوڑ دے رہا ہے، یہ تمام چیزیں حرام ہیں، یاد رکھیے۔ اللہ نے فرمایا ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا سائبۃ ولا وصیلۃ ولا حام ولکن الذین کفروا یفترون علی اللہ الکذب واکثرهم لا یعقلون۔ اللہ نے کوئی بحیرہ نہیں بنایا، کوئی صائبہ نہیں بنایا، کوئی وسیلہ نہیں بنایا، کوئی حام نہیں بنایا۔ یہ کیا ہے بحیرہ، صائبہ، وسیلہ، حام کیا ہے؟ حضرت سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ اس کی تشریح کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ بحیرہ وہ جانور ہے جس کا دودھ دوہنا چھوڑ دیتے تھے کہ بھئی اس کا دودھ اب نہیں دھوئیں گے، یہ ہمارے بتوں کے لیے اس کا دودھ خاص ہے۔ اور صائبہ کہتے تھے اس جانور کو جسے بتوں کے لیے چھوڑ دیتے تھے، نہ اس پر سواری کرتے تھے نہ مال ڈھوتے تھے۔ اور وسیلہ کہتے تھے اس اونٹنی کو جو لگاتار 2 بچوں کو جنم دیتی تھی اور اس کے بعد اسے بتوں کے لیے چھوڑ دیتے تھے۔ اور حام کہتے تھے اس نر اونٹ کو جس سے کئی بچے پیدا ہو چکے رہتے تھے تو اس کو بھی بتوں کے نام پہ چھوڑ دیتے تھے۔
تو اللہ نے کہا کہ یہ جو تم اپنے بتوں کے لیے چھوڑ دیتے ہو یہ حرام کام ہے، اور اللہ کے اوپر جھوٹ باندھتے ہو، تم افطرا کرتے ہو۔ آج ہمارے یہاں بھی جو ہے غیر اللہ کے نام پر نظر و نیاز کی جو شکلیں ہیں اور غیر اللہ کے نام پہ جانوروں کو چھوڑنے کا جو طریقہ ہے، وہ یاد رکھیے یہی کلچر ہے جو مشرکین مکہ کا کلچر تھا، اور یہ حرام ہے، یہ شرک ہے، یہ اللہ کے اوپر افطرا ہے اور جھوٹ ہے۔ سب سے پہلے بتوں کو چھوڑنے والا جو آدمی تھا مکہ کے اندر، قریش کے اندر، اس کا نام تھا عمرو بن عامر خزائی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں نے اسے جہنم میں اس حال میں دیکھا کہ وہ اپنی اتڑیوں کو خود کھینچ رہا ہے، کیونکہ اس نے اس برائی کی ایجاد کی تھی، برائی کو شروع کیا تھا، اس لیے اس کو اتنا دردناک عذاب دیا جائے گا۔ اس کے بعد ایک بات بتائی گئی کہ اگر آدمی خود صحیح راستے پر ہے تو دوسرے لوگ اگر بگڑے ہوئے ہیں تو اس سے اس کا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، اے ایمان والو اپنی فکر کرو، اگر تم راہ راست پر ہو، ہدایت پر ہو، تو جو لوگ بگڑ گئے ہیں ان کا بگڑنا تمہیں کچھ نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اس آیت کا کیا مطلب ہے؟ کیا نیکی کا حکم دینا بند کر دیا جائے؟ کیا برائی سے روکنا بند کر دیا جائے؟ کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ اپنی فکر کرو۔ تو یاد رکھیے کہ اس آیت کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم امر بالمعروف بند کر دیں، نہی عن المنکر بند کر دیں، بلکہ اس آیت میں اللہ نے ایک کنڈیشن لگائی کہ اذا اہتدیتم، جب تم ہدایت پر ہو۔ ہدایت پر آدمی کب ہوگا؟ جب امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ ادا کرے گا۔ اب ہم نے نیکی کا حکم دے دیا، برائی سے روک دیا، اب اس کے بعد بھی کوئی برائی کر رہا ہے تو پھر ہمارا کچھ نہیں بگڑے گا۔ یہ بات، اس آیت کا صحیح مطلب یہ ہے۔ اس لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو پڑھتے تھے صحابہ کے درمیان اور کہتے تھے انکم تقرؤون ھذہ الآیہ، اس آیت کو پڑھتے ہو اور اس کا غلط مطلب لیتے ہو، جبکہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے لتأمرن بالمعروف ولتنہون عن المنکر او لیوشکن اللہ ان یؤمکم بعقاب منہ، کہ تم جب تک نیکی کا حکم دیتے رہو گے اور جب تک برائی سے روکتے رہو گے اللہ عذاب سے بچائے گا، اور جس دن چھوڑ دو گے تو قریب ہے کہ اللہ اپنا عذاب تم پر نازل کرتے۔ تو برائی کو روکنا، نہی عن المنکر کا کام اور امر بالمعروف کا کام وہ اپنی جگہ ضروری ہے۔ اذا اہتدیتم کی شرط سے معلوم ہو رہا ہے کہ اس کام کو کرنے کے بعد اگر کوئی ہمارے روکنے کے باوجود بھی نہیں مان رہا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی ہماری باز پرس نہیں ہوگی۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اپنی امت سے جو ہے وہ ایک آیت سے واضح ہوتی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک جملہ نقل کیا اللہ نے قرآن میں، ان تعذبہم فانہم عبادک، اے اللہ میری قوم کے لوگ ہیں، اگر یہ تو ان کو عذاب دے دو تو تیرے بندے ہیں، وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور تو اگر معاف کر دے تو طاقتور ہے، حکمت والا ہے، تیرا کیا بگڑے گا۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح مسلم کی حدیث ہے، ایک دن رات میں یہی آیت پڑھ رہے تھے۔ ایک تو یہ آیت پڑھی تھی اور ایک سورہ ابراہیم کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا کی تھی کہ فمن تبعنی فإنہ منی ومن عصانی فإنک غفور الرحیم، اے اللہ جو میری پیروی کرے وہ مجھ سے ہے اور جو میری نافرمانی کرے تو معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ یہ دونوں آیتیں اللہ کے نبی پڑھنے لگے اور زار و قطار رونے لگے اور کہنے لگے اللہم امتی، اے اللہ میری امت کا کیا ہوگا۔ اللہ نے حضرت جبرائیل کو بھیجا کہ اے جبرائیل جاؤ ذرا میرے نبی سے پوچھو رو کیوں رہے۔ حضرت جبرائیل آئے، اللہ کے نبی سے پوچھا کہ ما یبکی کا، کیا بات ہے، کیوں رو رہے ہیں آپ؟ اللہ کے نبی نے فرمایا میں اپنی امت کے لیے رو رہا ہوں۔ عیسیٰ نے اپنی امت کے لیے دعا کر لی، ابراہیم نے اپنی امت کے لیے دعا کر لی، محمد الرسول اللہ کی امت کا کیا ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے حضرت جبرائیل سے کہا کہ جاؤ میرے نبی کو پیغام سنا دو، انا سنردیک فی امتک ولا نسوءک، اے نبی ہم آپ کو آپ کی امت کے بارے میں خوش کر دیں گے، راضی کر دیں گے، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اللہ اکبر، سلام اس پر جو امت کے لیے راتوں کو روتا تھا۔ ہمارے نبی ہمارے لیے راتوں کو رویا کرتے تھے، ہمیں اس نبی پر صلاۃ و سلام پڑھنا چاہیے، اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ اس کے بعد ایک بات بتائیے گی کہ قیامت کے دن سچوں کو ان کی سچائی کام دے گی، ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، قیامت کے دن سچوں کو ان کی سچائی فائدہ پہنچائے گی۔ یہ سچوں کی سچائی کیا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں ینفع الموحدین توحیدہم، اس سے مراد توحید ہے۔ قیامت کے دن توحید، دنیا میں توحید پر چلنے والا چاہے جتنی مصیبتیں جھیل لے، پریشانیاں جھیل لے، خاندان بائیکاٹ کر دے، سماج بائیکاٹ کر دے، دنیا اس پر اسے دھتکار دے، مگر میرا رب اسے قیامت کے دن اس کو احساس ہوگا کہ میری توحید آج میرے کام آئی۔ ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، قیامت کے دن لوگوں کی سچائی ان کے کام آئے گی۔ اس کے بعد سورہ انعام شروع ہوتی ہے
سورہ انعام میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کا واقعہ بیان کیا۔ حضرت ابراہیم کی جو قوم تھی وہ ستارہ پرست بھی تھی، بتوں کے ساتھ ساتھ ستاروں کی عبادت کرتی تھی۔ تو حضرت ابراہیم نے کتنی ٹیکٹکس سے اور کتنی حکمت سے اپنی قوم کو ستارہ پرستی سے ستاروں کی جو ہے یعنی ان کی بے وقاتی اور ان کی عاجزی ان کے سامنے ظاہر کی۔ فلما جن علیہ اللیل رأى کوکبا قال ھذا ربی، رات میں ستارے چمکنے لگے، حضرت ابراہیم نے کہا کہ اچھا یہ ہمارا رب ہے، یہ ستارے رب ہیں ہمارے۔ فلما افل قال لا احب الافلین، جب ستارے غائب ہو گئے، نظروں سے اوجھل ہو گئے، ابراہیم نے کہا کیسے رب ہیں یہ، غائب ہو گئے، اوجھل ہو گئے، رب تو وہ ہے جو ہمیشہ حاضر رہنا چاہیے، ہمیشہ جب ہم اسے چاہیں ہمارے سامنے آ جانا چاہیے۔ فلما رأى القمر بازغا قال ھذا ربی، پھر اگلے دن چھت پہ چڑھے اور چاند نظر آیا، کہا چاند کو بھی رب مانتے ہو نا، چلو تمہارے ساتھ میں بھی مان لیتا ہوں، چاند میرا رب ہے۔ فلما افل قال لئن لم يهدني ربي لاكونن من القوم الضالين، چاند بھی جب اپنے ٹائم کے بعد جب اوجھل ہو گیا، کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں، اگر میرے رب نے مجھے ہدایت نہ دی ہوتی تو میں بھی تمہاری طرح گمراہ ہو گیا ہوتا۔ فلما رأى الشمس بازغة قال ھذا ربي ھذا اکبر فلما افلت قال یا قوم انی بریء مما تشركون، اور جب صبح کو سورج نکلا، کہا سورج رب ہے؟ ہاں ہاں یہ رب ہے، یہ سب سے بڑا ہے، چاند سے بھی بڑا ہے، ستارے سے بھی بڑا ہے، دیکھنے میں تو سب سے بڑا ہے، یہ الگ بات ہے کہ حقیقت میں بہت سارے ستارے سورج سے بھی بڑے ہیں، مگر انسانی جو نظر ہے، جو بظاہر وہ سورج سب سے بڑا نظر آتا ہے۔ تو کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں، چلو ہم تمہاری بات مان لیتے ہیں، سورج کو رب مان لیتے ہیں۔ فلما افلت، لیکن شام کا وقت ہوا اور سورج غروب ہو گیا، کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں، اگر میرے رب نے مجھے ہدایت دی ہے تو میں سورج کی کیوں پوجا کروں گا، سورج کی عبادت کیوں کروں گا؟ اے میری قوم کے لوگوں، کان کھول کر کے سن لو، انی بریء مما تشركون، میں تمہارے شرک سے بری ہوں۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، کہا کہ میں اپنا چہرہ اس اللہ کی طرف کر رہا ہوں جو زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا، میں مشرک نہیں ہوں۔ تو اس طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو ستارہ پرستی سے روکنے کی کوشش کی۔ اس کے بعد ایک بات بتائی گئی کہ امن اور سلامتی انہی لوگوں کے لیے ہے جو ظلم سے بچیں گے۔ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کو نہیں ملایا، ان کے لیے امن ہے اور ان کے لیے ہدایت ہے۔ یہ آیت جب نازل ہوئی تو بعض صحابہ بہت پریشان ہو گئے اور کہنے لگے، اے اللہ کے نبی، ہم میں سے کون ہے جو اپنے اوپر ظلم نہیں کرتا ہے، جو تھوڑا بہت اس سے گناہ نہیں ہوتا، اور قرآن کہہ رہا ہے کہ بچے گا وہی، امن اسی کو ملے گا جو ظلم نہ کرتا ہو۔ تو اللہ کے نبی نے اس آیت کی تشریح کرتے ہوئے، تفسیر کرتے ہوئے فرمایا کہ یہاں ظلم سے مراد شرک ہے، یعنی جو شرک سے بچے گا وہ دنیا میں بھی امن میں رہے گا اور آخرت میں بھی امن میں رہے گا۔ اس کے بعد 18 نبیوں کا ذکر کیا اللہ نے، 18 جلیل القدر نبیوں کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ہمارے ان نبیوں نے بھی شرک کیا ہوتا تو ان کے سارے عمل برباد ہو گئے۔ شرک کے رہتے ہوئے کوئی نیکی، کوئی حج، کوئی عمرہ، کوئی روزہ، کوئی زکوٰۃ کام نہیں دے گی میرے بھائیوں۔ شرک اگر ہے انسان کے اندر تو شرک سے باز آئے۔ اللہ اپنے پیغمبروں کا ذکر کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اگر انہوں نے شرک کیا ہوتا تو ان کی نیکیاں بربادی ہو گئی ہوتی۔ اور آخر میں یہ فرمایا گیا کہ غیر اللہ کی عبادت کرنے والوں کے، ان کے معبودوں کو بھی برا بھلا مت کہو۔ آج سوشل میڈیا پہ ہمارے بہت سارے مسلمان بھائی غیروں سے مناظرہ کرتے ہیں، وہ ان کے مذاہب کے بارے میں غلط زبان استعمال کرتے ہیں اور پھر ادھر سے اللہ کے لیے غلط زبان استعمال ہوتی ہے، رسول کے لیے غلط زبان استعمال ہوتی ہے۔ یاد رکھیں کہ یہ دعوت کا طریقہ نہیں ہے۔ ہمیں گالی کا جواب بھی گالی سے نہیں دینا چاہیے کہ ہم خود ایسی گالی دیں اور ایسی زبان استعمال کرے گی نعوذ باللہ ہمارے رب کو گالی دی جائے اور ہمارے رسول کو گالی دی جائے۔ اللہ نے فرمایا وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ علم، جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر کے دوسروں کو پکارتے ہیں تم ان کو برا بھلا مت کرو، ان کو گالی مت دو، ان کے لیے خراب لینگویج استعمال مت کرو، ورنہ وہ اللہ کو گالی دیں گے اور نادانی کی وجہ سے گالی دیں گے، دشمنی کی وجہ سے گالی دیں گے۔ تو ہمیں اور آپ کو
سوشل میڈیا کے استعمال میں بھی بہت احتیاط کی ضرورت ہے، چاہے وہ کسی غیر مسلم سے ہم بحث کر رہے ہوں یا کسی اپنے مسلک اور مکتب فکر کے علاوہ کسی دوسرے انسان سے بحث کر رہے ہوں، ہمارے بات چیت میں شائستگی ہونی چاہیے اور تہذیب اور تمیز کے دائرے میں رہ کر کے ہم بات کریں۔ ہماری جو لینگویج اور زبان ہے وہ گندی نہیں ہونی چاہیے، ہمیں ہمارا رب جو ہے قرآن کے اندر اس سے روک رہا ہے۔ تو یہ قرآن کریم کے 7ویں پارے کی چند آیات کی تفسیر تھی۔ رب العالمین سے دعا ہے الہ العالمین ہمیں قرآن کریم کو سمجھنے کی، اس کو پڑھنے کی، اس پر غور کرنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔